اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج کے اس درس میں ہماری گفتگو اسم مفعول کے بارے میں ہوگی، جسے انگلش میں پاسیو پارٹیسپل کہتے ہیں. یہاں پہ ہم تین چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے، تین مطالب کے بارے میں گفتگو کریں گے. پہلا مطلب، اسم مفعول کی تعریف کیا ہے، اسم مفعول سے مراد کیا ہے. دوسرا مطلب، اسم مفعول کو بنانے کا طریقہ کیا ہے. اور تیسرا مطلب ہے ہمارے پاس اسم مفعول کے صیغوں کی تفصیل کیا ہے. تو ہم ایک ایک کر کے ان کو بیان کرتے ہیں. آ جائیے پہلے مطلب کی طرف. تعریف. اسم مفعول سے مراد ایسا اسم ہے جو ایسی ذات یا چیز کو بیان کرتا ہے کہ جس پر کام واقع ہوا ہو اور فعل سے مفعول کے وزن پر آتا ہے. اس کی مثال آپ لے لیجئے، ہمارے پاس مقتول. مقتول کا معنی کیا ہے؟ جس کا قتل ہوا ہو. قتل ہونا ایک کام ہے، جس پر یہ واقع ہوا ہو یہ والا کام، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مقتول. دیکھتے ہیں نا، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فلان مقتول ہے، جو قتل کر دیا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مقتول ہے. اسی طرح ہمارے پاس منصور. منصور کس سے ہے؟ نصر. نصر کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنا. تو جس پر، جس ذات پر مدد کرنے والا کام واقع ہوا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ منصور. اسی طرح سے ہمارے پاس ہے مضروب. مضروب کس سے ہے؟ ضرب سے ہے. ضرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مارنا. تو جس ذات پر مارنے کا کام واقع ہوا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں مضروب، جس سے مار پڑی ہو. تو بس ہمارے لیے پہلا مطلب واضح ہو گیا کہ اسم مفعول سے مراد ایسی ذات ہے، ایسا اسم ہے کہ جو ایسی ذات کو بیان کرتا ہے یا ایسی چیز کو بیان کرتا ہے جس پر کوئی کام واقع ہوا ہو. ابھی آ جائیے آپ دوسرے مطلب کی طرف. اس دوسرے مطلب میں ہم جانیں گے کہ اسم مفعول کو بنانے کا طریقہ کیا ہے. تو اسم مفعول کو بنانے کا طریقہ جاننے سے پہلے ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اسم مفعول فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے اور مفعول کے وزن پہ آتا ہے. کس کے وزن پہ آتا ہے؟ مفعول کے وزن پہ آتا ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے یہ وزن یہ مفعول کے وزن پہ آتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے اس کا وزن شو ہو رہا ہے. تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے. اس کے بنانے کا طریقہ آپ چند سٹیپ میں جانیں گے. سب سے پہلی چیز جو آپ نے جاننی ہے وہ یہ ہے کہ فعل ماضی کے شروع میں میم مفتوحہ لگا دیتے ہیں، یعنی زبر والی میم لگا دیتے ہیں. اور جو فاعل فعل ہے، یعنی جو پہلا حرف ہوتا ہے، اس کو ساکن کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فعل ماضی سے بناتے ہیں، اس کے شروع میں زبر والی میم لگا دیتے ہیں، اور جو فاعل فعل یعنی پہلا حرف ہے اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے یہ کام انجام دینا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ کام انجام دینا ہے کہ دوسرے حرف یعنی جو عین الفعل ہے اس کو ضمہ دے دینا ہے، اس کو آپ نے پیش دے دینا ہے، اور اس کے بعد واو ساکنہ لگا دینی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو دوسرا حرف ہے عین الفعل اس کو ضمہ دے کر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ واو لگا دینی ہے، جس پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی. واو کیا ہوگی؟ ساکن ہوگی. آپ نے یہ دوسرا کام انجام دے دیا. پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ لام الفعل جو ہے، جو تیسرا حرف ہوتا ہے، اس کو آپ نے تنوین دے دینی ہے. تو اس میں مفعول بن جائے گا. ذرا اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں مختلف مثالوں پہ. ناصرہ، ہمارے پاس یہاں پہ کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف ہیں. فا، نون جو ہے فا کے مقابلے میں ہے، صاد عین کے مقابلے میں ہے، اور را لام کے مقابلے میں ہے. تو ناصرہ کا وزن کیا ہے؟ فاعل.
تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، جو پہلا حرف ہے نون، ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کریں گے، اس سے پہلے ہم میم لگا دیں گے، میم، اور اس پہلے حرف نون کو کیا کریں گے، ساکن کر دیں گے، اس کی حرکت کو ختم کر دیں گے، بن جائے گا من، کیا بن جائے گا، من۔ اور صاد کیا ہے ہمارے پاس، دوسرا حرف ہے، عین الفعل ہے، اس کو کیا کریں گے، ہم اس کو کیا کریں گے، پیش دے دیں گے، اس کو ضمہ دے دیں گے، اور اس کے بعد کیا ہم نے کرنا تھا، واو ساکنہ لگانی تھی، تو واو کا اضافہ کر دیں گے، منصو۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے کہ جو آخری حرف لام الفعل ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، را، اس کو ہم کیا کریں گے، اس پہ تنوین دے دیں گے، بن جائے گا منصور، کیا بن جائے گا، منصور، کہ جس کی مدد کی گئی ہو۔ ناصرہ کا مطلب ہوتا ہے اس ایک مرد نے مدد کی، منصور کا معنی کیا ہے، جس کی مدد کی گئی ہو۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ اس میں مفعول بن جائے گا، اور منصور کا وزن کیا ہے، مفعول، مفعول۔ ابھی آ جائیے آپ اگلے فعل کی طرف، کاتبہ۔ کاتبہ کا معنی ہوتا ہے اس ایک مرد نے لکھا، تو یہاں پہ ہم کاتبہ سے ہم کیسے بنائیں گے، کاتبہ کا وزن ہے فعل، فعل، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو شروع میں ہم میم لائیں گے، اور جو پہلا حرف ہے فاعل فعل کاف، اس کو ساکن کر دیں گے، بن جائے گا مک، کیا بن جائے گا، مک۔ اور جو دوسرا حرف ہے ہمارے پاس عین الفعل تا، اس کو ہم کیا کریں گے، پیش یعنی ضمہ دے دیں گے، اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے، واو کو لیں گے جو ساکن ہوگی، مکتو۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم نے کیا کرنا ہے، جو آخری حرف ہے لام الفعل، تیسرے نمبر پہ با، اس کو ہم تنوین دے دیں گے، دو پیش دے دیں گے، بن جائے گا مکتوبن، کیا بن جائے گا، مکتوبن۔ تو اس کا وزن کیا بنے گا، مفعول بن جائے گا۔ وہ اس طرح کہ آپ کاف جو ہے پہلا وہ فا ہے، اور جو تا ہے وہ کیا ہے، عین کی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو با ہے لام کی جگہ پہ ہے۔ آپ جو کاف پہ حرکت ہے سکون ہے، آپ اس سکون کو باقی رکھیں گے۔ تا پہ کیا ہے، پیش ہے، تو تا چونکہ عین کے مقابلے میں ہے تو عین کو کیا کریں گے، آپ پیش دے دیں گے، ضمہ دے دیں گے۔ یہ کام آپ کر لیا آپ نے، تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے، ابھی کاف کے مقابلے کاف آ رہا ہے فا کے مقابلے میں، تا آ رہا ہے عین کے مقابلے میں، با آ رہا ہے لام کے مقابلے میں، اور میم اور واو کسی کے مقابلے میں نہیں آ رہے، تو ان کو ویسے کا ویسے ہم لے لیں گے، بن جائے گا مفعول، بن جائے گا، کیا بن جائے گا، مفعول بن جائے گا، ہمارے پاس کیا وزن بنے گا، مفعول۔ اسی طرح سے آپ باقی صیغوں میں بھی کریں گے۔ اسی طرح سے ہم حاسبہ سے بناتے ہیں۔ حاسبہ کا وزن کیا ہے، فاعلہ، کیا وزن ہے، فاعلہ۔ یہاں سے اگر ہم بنانا چاہیں کہ بھائی اس میں مفعول کیسے بنائیں گے، تو ہم کیا کریں گے، شروع میں میم لگا دیں گے، اور جو پہلا حرف ہا ہے اس کو سکون دے دیں گے، محض بن جائے گا، اور جو دوسرا حرف ہمارے پاس سین ہے اس کو پیش دے کے اس کے بعد واو لگا دیں گے، بن جائے گا محسو۔ تو اور تیسرے نمبر پہ ہم کیا کریں گے، جو ہمارے پاس با ہے، تیسرا حرف آ رہا ہے لام الفعل، اس کو ہم کیا کریں گے، تنوین دے دیں گے، تو بن جائے گا محسوبن، کیا بن جائے گا، محسوبن۔ تو کاتبہ کا معنی ہے اس ایک مرد نے لکھا، مکتوبن لکھا ہوا۔ حاسبہ کا معنی ہے اس ایک مرد نے حساب کیا، محسوبن حساب شدہ، ٹھیک ہے، حساب شدہ۔ ایک اور مثال آپ کو سمجھا دیتے ہیں ضاربہ سے۔ ضاربہ سے کیا بنے گا، ضاربہ کا مصدر کیا ہے، فعل۔ اگر اس سے ہم اس میں مفعول بنانا چاہیں تو کیا کریں گے، پہلا حرف جو ضاد ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے، اور اس سے پہلے میم لگا دیں گے، بن جائے گا مض۔ اور جو را ہے ہمارے پاس، یہ دوسرا حرف ہے، عین الفعل ہے، اس کو ہم پیش دے دیں گے، ضمہ دے دیں گے، اور بعد میں واو کا اضافہ کر دیں گے، بن جائے گا ہمارے پاس مضرو۔ اور جو با ہے ہمارے پاس، اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو ہم تنوین دے دیں گے، بن جائے گا مضروبن۔ ضاربہ اس ایک مرد نے مارا، اور مضروبن مار پڑا ہوا شخص، اس کا وزن بھی کیا ہوگا، مفعول والا اس کا وزن ہو جائے گا۔ تو بس ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ ہم نے اس میں مفعول کو کیسے بنانا ہے۔ اس طرح سے بنانا ہے کہ پہلے والا حرف جو فاعل فعل ہے اس کو سکون دے دیں گے، اور اس سے پہلے ہم میم مفتوحہ زبر والی میم لے آئیں گے، سب سے پہلے یہ کام انجام دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہم
جو دوسرا حرف ہے جسے آپ عین الفعل کہتے ہیں اس کو پیش دے کے ضمہ دے کے اس کے بعد واو کا اضافہ کر دیں گے، اور تیسرے نمبر پہ جو آخری حرف ہوگا جسے ہم لام الفعل کہتے ہیں اسے ہم تنوین دے دیں گے، تو ہمارے پاس اس میں مفعول بن جائے گا۔ تو ابھی ہم تیسرے مطلب کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور صیغوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس میں مفعول میں اس میں فاعل کی طرح سے 6 صیغے ہیں، اس کی 6 شکلیں ہیں، 3 مذکر کی 3 مؤنث کی۔ جو مذکر کی 3 ہیں ان میں کیا ہے؟ ایک مفرد مذکر کا یعنی ایک کے لیے، ایک تثنیہ مؤنث کا یعنی 2 کے لیے، اور ایک مفرد مذکر کا یعنی ایک میل کے لیے، ایک مفرد مذکر یعنی ایک میل کے لیے، ایک تثنیہ مذکر 2 میل کے لیے 2 مردوں کے لیے، اور ایک جمع مذکر یعنی 3 مردوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے پاس مؤنث کے 3 صیغے ہیں، ایک مفرد مؤنث کا ایک خاتون کے لیے، ایک صیغہ کس کا ہے؟ تثنیہ مؤنث کا یعنی 2 خواتین کے لیے، اور ایک صیغہ ہے ہمارے پاس جمع مؤنث کا یعنی 3 یا 3 سے زیادہ خواتین کے لیے۔ تو ہمارے پاس جو صیغے اور شکلیں ہیں 3 مذکر یعنی میل یعنی مرد کے لیے ہیں، اور 3 یعنی مؤنث یعنی فیمیل یعنی خاتون کے لیے ہیں، تو 3 اور 3 ہمارے پاس ٹوٹل 6 بن جائیں گے۔ تو ان کی ذرا ڈیٹیل ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس ہے منصور، یہ کیا ہے؟ مفرد مذکر کا ہے۔ یہ کیسے بنایا گیا؟ اسے ناصارہ سے بنایا گیا ہے۔ کیسے بنایا گیا ہے؟ ناصارہ سے۔ ناصارہ سے کیسے بنایا؟ جیسا کہ ہم نے جانا کہ شروع میں میم لگا دیا اور جو پہلا حرف نون ہے اس کو ساکن کر دیا، کیا بن گیا؟ من، اور جو دوسرا حرف ہے عین الفعل صاد اس کو پیش دے کے ضمہ دے کے اس کے بعد واو کو لگا دیا، بن گیا منصور۔ اور جو تیسرے نمبر پہ ہم نے کیا کام انجام دیا کہ جو آخری حرف را ہے یعنی جو لام الفعل ہے اس کو ہم نے کیا کیا؟ اس کو ہم نے تنوین دے دی، تو بن گیا منصور۔ کیا بن گیا؟ منصور۔ ناصارہ، اس ایک مرد نے مدد کی، منصور وہ شخص جس کی مدد کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ یہاں پہ ہمارے پاس میم ہے، یہ اس میں مفعول بنانے کے لیے ہے، اس میں مفعول بنانے کے لیے ہے۔ جو نون ہے ہمارے پاس یہ فاعل فعل ہے، جو صاد ہے یہ عین الفعل ہے، جیسے کہ ہم نے بار بار جانا ہے اس کو، اور جو واو ہے ہمارے پاس یہ کس کام کے لیے ہے؟ یہ بھی مفعول بنانے کے لیے ہے، اس میں مفعول بنانے کے لیے ہے۔ اور جو را ہے یہ لام الفعل ہے، اور اس کے اوپر جو آپ کو تنوین 2 پیش نظر آ رہی ہے یہ اسم کی علامت ہے، اسم کی علامت ہے۔ یعنی جہاں بھی آپ کو 2 پیش نظر آ جائیں یا 2 زبر نظر آ جائیں یا 2 زیر نظر آ جائیں، تنوین جہاں بھی آپ کو نظر آ جائے وہ اسم ہوگا، فعل پہ تنوین نہیں آیا کرتی، تو یہ بن جائے گا منصور۔ اور اس کا وزن کیا ہوگا؟ منصورن کا وزن ہوگا مفعول۔ کیا وزن ہوگا اس کا؟ مفعول۔ تو یہ پہلے صیغے کی ڈیٹیل ہوگی۔ ابھی دوسرے کی طرف آ جائیں، منصورانی، کیا بنے گا؟ منصورانی۔ منصورانی جو ہے یہ تثنیہ مذکر کا ہے، یعنی 2 مذکر 2 میل 2 مردوں کو بیان کرنے کے لیے آئے گا منصورانی۔ یہاں پہ یہ کیسے بنایا؟ یہ سمپل ہے اس کا طریقہ، یہ منصورن تھا اصل میں، ہم نے چاہا کہ اس سے ہم تثنیہ کا صیغہ بنائیں، 2 کو بیان کرنے والا صیغہ بنائیں، 2 کو بیان کرنے والی شکل بنائیں۔ تو ہم نے بارہا بیان کیا کہ عربی زبان میں تثنیہ کی علامت جو ہے وہ کیا ہے؟ الف ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ اس میں الف کا اضافہ کر دیا۔ اور جو منصور ان کے اندر 2 پیش نظر آ رہی ہیں آپ کو، ان کے بدلے میں ہم نے کیا کیا؟ ان کو گرا کے ان کے بدلے میں آخر میں نون زیر نی لگا دیا، تو کیا بن جائے گا ہمارے پاس؟ منصورانی۔ منصورانی، 2 مدد کیے ہوئے شخص، 2 شخص کے جن کی مدد کی گئی ہو۔ یہاں پہ اس کی ڈیٹیل اس طرح ہوگی، میم جو ہے یہ اس میں مفعول بنانے کے لیے ہے، جو نون ہے فاعل فعل ہے، صاد عین الفعل ہے، واو اس میں مفعول بنانے کے لیے ہے، را یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ لام الفعل ہے، اور جو الف ہے تثنیہ کی علامت ہے، اور جو نون ہے وہ کیا ہے؟ نون
یہ اسم کی علامت ہے اور ضمہ کے بدلے میں ہے، ضمہ کے بدلے میں ہے، یعنی جو پیش ہمارے پاس ہے اس کے بدلے میں ہے۔ اور منصورانی کا وزن کیا بن جائے گا؟ مفعولانی۔ کیا بن جائے گا؟ مفعولانی، مفعولانی اس کا وزن بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی آ جائیے آپ تیسرے صیغہ کی طرف۔ تیسرا صیغہ ہے ہمارے پاس منصورون، یہ جمع مذکر کا ہے، یعنی مردوں کے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور میل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اصل میں کیا تھا ہمارے پاس؟ منصورون تھا، یہ بھی کیا تھا؟ منصورون تھا۔ یہاں سے ہم نے چاہا کہ بنائیں جمع کا صیغہ، تو جمع کی علامت عربی زبان میں کیا ہے؟ جمع مذکر کی علامت، مردوں کی جمع کی علامت کیا ہے عربی زبان میں؟ واو ہے، ہم نے واو لگا دیا، ٹھیک ہے۔ ابھی جو منصورن کے اندر را کے اوپر جو آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے، جو پیش نظر آ رہی ہے، اس کو گرا کے اس کے بدلے میں ہم نے کیا کیا؟ نون لگا دیا آخر میں، تو کیا بن جائے گا ہمارے پاس؟ منصورون۔ کیا بن جائے گا؟ منصورون۔ یہاں پہ میم کیا ہے؟ اس میں مفعول بنانے کے لیے ہے، نون فاء الفعل ہے، صاد عین الفعل ہے، واو یہ بھی اس میں مفعول بنانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، را لام الفعل ہے، واو جو ہے یہ جمع مذکر کی علامت ہے، اور نون جو ہے منصورن میں را کے اوپر آنے والے ضمہ اور پیش کے تنوین کے بدلے میں ہے، تو ہمارے پاس بن جائے گا یہ کیا بن جائے گا؟ منصورون بن جائے گا۔ منصورن کے ساتھ ہم واو اور نون ملائیں گے تو بن جائے گا منصورون۔ اس کا وزن کیسے بنائیں گے؟ نون کے مقابلے میں ہم لے آئیں گے فا کو، چونکہ نون فاء الفعل ہے، صاد کے مقابلے ہم کس کو لے آئیں گے؟ عین کو لے آئیں گے، چونکہ عین کیا ہے؟ جو صاد ہے عین الفعل ہے، ٹھیک ہے۔ را کے مقابلے میں ہم لے آئیں گے لام کو، ٹھیک ہے، اور جو حرف فا عین لام کے مقابلے میں نہیں آ رہے ان کو ویسے نیچے اتار دیں گے، میم کو نیچے اتار دیں گے، مفعو، اور لام کے ساتھ ہم واو لگائیں گے، مفعولون بن جائے گا، تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ مفعولون ہوگا، مفعولون۔ تو بس یہ تین صیغے ہو گئے مذکر کے۔ ابھی آ جائیے آپ چوتھے صیغے کی طرف، منصورۃن، یہ مفرد مؤنث کا ہے، یعنی وہ خاتون کی جس کی مدد کی گئی ہو۔ یہ اصل میں تھا منصورن، اصل میں کیا تھا؟ منصورن۔ یہاں پہ ہم نے چاہا کہ اس سے مفرد مؤنث کا صیغہ بنائیں، تو ہم نے کیا کیا؟ اس کے آخر میں جو ہے گولتا جو ہوتی ہے، یہ گولتا اسم میں مؤنث کی علامت ہے، اس کو لگا دیا، ٹھیک ہے، تو بن جائے گا ہمارے پاس، اور یہ ہم جو را کے اوپر تنوین ہے اسے گرا دیں گے، بن جائے گا منصوراتن، منصوراتن۔ تو یہاں پہ میم کیا ہے؟ یہ اسم مفعول کی ہے، نون فاء الفعل ہے، صاد عین الفعل ہے، واو جو ہے یہ اسم مفعول بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، را یہ لام الفعل ہے، اور جو گولتا ہے یہ اسم میں مؤنث کی علامت ہے۔ جی دیکھیں، میں نے آپ کو پچھلی بات میں بتایا کہ جو یہ لمبی تا ہوتی ہے یہ فعل میں مؤنث کی علامت ہوتی ہے، اور جو گول تا ہوتی ہے یہ اسم میں مؤنث کی علامت ہوتی ہے، اور جو تا کے اوپر تنوین ہے، دو پیشے ہیں، یہ اسم کی علامت ہے، تو ہمارے پاس بن جائے گا منصورۃن، اس کا وزن کیا ہوگا؟ مفعولۃن۔ کیا وزن ہوگا؟ مفعولۃن۔ ابھی جلدی سے آ جائیے اگلے صیغے کی طرف، منصورتان، یہ تثنیہ مؤنث کا ہے، یعنی دو مؤنث کو، دو فیمیل کو، دو خواتین کو بیان کرنے کے لیے آئے گا۔ منصورتان، دو خواتین کی جن کی مدد کی گئی ہو، یہ ہمارے پاس کیا تھا؟ منصورتن تھا۔ ہم نے چاہا کہ اس سے کیا کریں؟ تثنیہ بنائیں، تو تثنیہ کی علامت کیا ہے عربی زبان میں؟ الف ہے، اس کو لگا دیا، اور جو تا کے اوپر دو پیشے ہیں انہیں گرا دیا، اور اس کے بدلے میں کیا کیا؟ نون کو آخر میں لگا دیا، تو کیا بن گیا ہمارے پاس؟ منصورتان، منصورتان۔
تو یہاں پہ میم جو ہے اسم مفعول بنانے کے لیے ہے، نون فاء الفعل ہے، صاد عین الفعل ہے، واو اسم مفعول بنانے کے لیے ہے، را جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہ لام الفعل ہے، اور جو تا ہے یہاں پہ یہ مؤنث کی علامت ہے، الف تثنیہ کی علامت ہے، اور جو نون ہے آخر میں آ رہی یہ اسم کی علامت ہے، اور جو دو پیش ہیں، دو ضمہ ہیں گول تا کے اوپر، ان کے بدلے میں آ رہا ہے۔ اور اس کا وزن کیا ہوگا؟ منصورتانی کیا؟ مفعولتانی اس کا وزن ہو جائے گا۔ آگے آ جائیے، منصورات یہ جمع مؤنث کا ہے، یعنی خواتین کے گروہ کو بیان کرنے کے لیے آئے گا۔ منصورات خواتین کا گروہ کہ جن کی مدد کی گئی ہو۔ اس کا وزن کیا ہے؟ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اسے منصور سے لیا گیا ہے، منصور سے لیا، اور اس کے آخر میں جو جمع مؤنث کی علامت ہے الف اور لمبے والی تا، اس کو ہم لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس منصورات۔ دیکھیں ہم را کے اوپر جو تنوین ہے اس کو گرا کے آخر میں الف اور تا کے اوپر جو تنوین ہے وہ لگا دیں گے تو بن جائے گا منصورات۔ اس کا وزن ہوگا مفعولات۔ کیا ہوگا وزن؟ مفعولات۔ تو آپ کو جو وزن ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، یہ ذرا تنبیہ میں آپ ان کے وزن دیکھ لیں، وہ بتا دیتا ہوں، اس سے آپ کوئی سا بھی بنا سکتے ہیں فعل۔ مفعول، ٹھیک ہے، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات۔ یہ وزن آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، تو جہاں سے جس کا بھی آپ بنانا چاہیں اس میں مفعول کا صیغہ آپ بناتے جائیں گے۔ مثلا ضاربہ سے آپ بنانا چاہیں، ضاربہ سے کیا بنے گا؟ پہلا مضروب، کیا بنے گا؟ مضروب، پھر الف اور نون کا اضافہ کر دیں، مضروبان، پھر واو نون کا اضافہ کر دیں، مضروبون، پھر گولتا کا اضافہ کر دیں مؤنث کا صیغہ بنانے کے لیے، بن جائے گا مضروبۃ۔ پھر آپ تا الف اور نون کا اضافہ کر دیں، بن جائے گا مضروبتان، اور پھر آپ الف اور تا کا اضافہ کر دیں پہلے صیغے کے آخر میں تو بن جائے گا مضروبات۔ اسی طرح سے آپ عالمہ سے بنانا چاہیں، ہمارے پاس ہے عالمہ، ادھر سے اگر آپ بنانا چاہیں کیا بنے گا؟ پہلا معلوم، مفعول کے وزن پہ معلوم، الف نون کا اضافہ کر دیں، بن جائے گا معلومان، دوسرا والا بن جائے گا معلوم، ایک جسے جانا گیا ہو، معلومان دو چیزیں جنہیں جانا گیا ہو، معلومون یہ بن جائے گا جمع کا، ایک گروہ کے جس کے بارے میں علم ہوا ہو، جس کو جانا گیا ہو، گولتا لگا دیں، بن جائے گا معلومتن، یہ بن جائے گا مؤنث کا معلومتن۔ پھر آپ آگے کیا کریں؟ تا الف نون لگا دیں، معلومتان، پھر آپ لگا دیں معلومات، معلوماتن، معلومتن ایک مؤنث چیز جسے جانا گیا ہو، معلومتان دو مؤنث چیزیں جنہیں جانا گیا ہو، اور معلومات ایک مؤنث چیزوں کا گروہ کے جسے جانا گیا ہو۔ تو بس ہمارے پاس اس میں مفعول کے 6 صیغے ہوتے ہیں، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، اور انہیں بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فعل ماضی کو لینا ہے، اس کے شروع میں میم زبر والی میم لگا دینی ہے، پہلے حرف کو سکون دے دینا ہے، دوسرا حرف عین الفعل جو ہے اس کو پیش دے کے اس کے بعد واو لگا دینی ہے،
اور آخری حرف جو لام الفعل ہے اس کو آپ نے تنوین دے دینی ہے، تو بن جائے گا پہلا صیغہ مفعول۔ تو اسی سے آگے 6 صیغے بنائیں گے، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، جیسے کہ تفصیل ہم نے بیان کی، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو اسی ایک اور مثال کو آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں فاتحہ سے، مفتوح مفتوحان مفتوحون، مفتوحۃ مفتوحتان مفتوحات۔ تو انہی قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کسی بھی فعل سے اسم مفعول کے صیغے بنا لیں گے۔ اور آخر میں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلوانا چاہوں گا کہ یہاں پہ غائب جو 3rd پرسن ہے، مخاطب جو 2nd پرسن ہے، اور متکلم جو 1st پرسن ہے، ان کے لیے علیحدہ علیحدہ شکلیں نہیں ہیں، علیحدہ علیحدہ صیغے نہیں ہیں، بلکہ 3 مذکر کے صیغے غائب کے لیے بھی استعمال ہوں گے، مخاطب یعنی سامنے والے کے لیے بھی استعمال ہوں گے، متکلم یعنی اپنے لیے بھی استعمال ہوں گے۔ اسی طرح سے 3 مؤنث کے صیغے غائب کے لیے بھی استعمال ہوں گے، مخاطب یعنی سامنے والے کے لیے بھی استعمال ہوں گے، اور متکلم یعنی اپنے لیے بھی استعمال ہوں گے۔ آج کے اس درس میں ہم نے جانا کہ تعریف اسم مفعول کی کیا ہے، اور اسے بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے صیغوں کی تفصیل کیا ہے۔ اسی تفصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ باقی صیغے بھی بنائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسم مفعول کی تمرین کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔